محمد فرحان منصوری ہے۔ مجھے یہاں نماز پڑھنے کے تحت طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ وضو کا صحیح طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں ان پر چلنے کے، عمل کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جبل پور کے ردی چوکی کے قریب استھت سیف مسجد میں دعوت اسلامی جبل پور کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان پروجیکٹ، ایک نمایاں کام کیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سیف مسجد میں بیتے کئی سالوں سے تربیتی اعتکاف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ اعتکاف کا کنسیپٹ اتنا شاندار ہے، اس اعتکاف میں ویژن اتنا شاندار ہے، اس اعتکاف میں علماء کرام کی محنت اتنی مخلص ہے، اس اعتکاف میں آنے والے نوجوانوں کی کوشش اور جدوجہد اتنی پاکیزہ ہے کہ اس اعتکاف نے بیتے کچھ سالوں میں ہی درجنوں نوجوانوں کی زندگی میں مکمل تبدیلی لائی ہے، اور 1 سینکڑا سے زیادہ نوجوانوں کی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ محمد حسان رضا جی، میرا پہلا سال ہے۔ ماشاء اللہ پہلے ہی سال میں اتنی اچھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی عمل کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جیسے طریقے بھی سکھائے جا رہے ہیں، مسجد کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ دینی باتیں سکھائی جاتی ہیں، وضو کے فرائض بتائے جاتے ہیں، یہاں پہ قرآن کیسے بہتر پڑھیں اس کے بارے میں بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اس اعتکاف کا بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کو 10 دنوں تک ایک ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ جس میں وہ دین کے سارے ضروری امور سیکھ سکیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک آنے والے کاموں کے اسلامی طریقے سیکھ سکیں، ضروری دعائیں سیکھ سکیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ سکیں، ان کے اندر عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہو، ان کے اندر بزرگان دین کی سچی محبت پیدا ہو، اور ان کے اندر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی تڑپ پیدا ہو۔ آئیے سیف مسجد کے امام اور خطیب دعوت اسلامی کے مبلغ جناب حافظ محمد عمران عطاری صاحب سے جانتے ہیں کہ تربیتی اعتکاف کیا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ سیف مسجد اہل سنت میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا تربیتی اعتکاف اپنی آن بان شان کے ساتھ ماشاءاللہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اعتکاف میں سب سے خصوصی یہ رہتا ہے کہ نوجوان طبقے کو جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر بٹھالا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، نماز جنازہ کا طریقہ ہے، غسل میت کو جو ہے باقاعدہ پریکٹیکل مطلب نہلانا، اس کو پریکٹیکل بتایا جاتا ہے، نماز کا پریکٹیکل بتایا جاتا ہے، وضو کا پریکٹیکل بتایا جاتا ہے، غسل کا پریکٹیکل ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے، اور قرآن پاک مخرج کے ساتھ جو ہے یہاں 10 دن ماشاءاللہ سکھائے جاتے ہیں، اور طاق راتوں میں ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ نوجوانوں کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی جو ہے کردار مطلب کس طرح سنورے، کس طرح سدھر جائے، اس موضوع پہ ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں۔ جیسے مسافر کی نماز ہے، اس کے تعلق سے بیان ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کے تعلق سے ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے، خوف خدا دلایا جاتا ہے، عشق رسول کے جام ماشاءاللہ پلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر مطلب 5 وقت کی نماز تو ماشاءاللہ بجماعت صف اول میں مرتکب اسلامی بھائی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں پہ جیسے کہ اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، صلاۃ التوبہ کی نماز ہے، اور جو طاق راتیں ماشاءاللہ تو اس میں آتی ہے، اس میں جو ہے صلاۃ التسبیح کی بھی باقاعدہ نماز ہوتی ہے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ میں محمد دانش، یہ میرا 4واں اعتکاف ہے، اور ہر بار مجھے نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے جو کہ تہجد کی نماز سے شروع ہوتا ہے، جو ہمیں باہر نہیں ملتی، تو یہاں پہ ہمارے نگران ہمیں وقت سے مطلب اٹھاتے ہیں، تو پہلے ہم تہجد ادا کرتے ہیں، پھر دعائیں ہوتی ہیں امت کے لیے، جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے دور کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد ہم لوگ قرآن شریف کی تفسیر سنتے ہیں، پھر مدنی قاعدہ اور کھانے کے پہلے کی اور سوتے وقت کی دعائیں یاد کری جاتی ہیں، اور اس طریقے سے شیڈیول ہمارا دن تک چلتا ہے۔ پھر
ظہر کی نماز کے بعد بھی ہم لوگ مطلب کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سنت و آداب سیکھتے ہیں، اور نیک یہاں پہ انسان کو نیک بننے کا پورا پریکٹیکل طریقہ بتایا جاتا ہے، نمازوں کا پریکٹیکل طریقہ بتایا جاتا ہے، جو بھی ہم لوگ کی مسٹیکس ہیں ان کو درست کیا جاتا ہے۔ ہر بار مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس بار کے اعتکاف میں نئی یہ اعتکاف تو ویسے اور بھی جگہ اعتکاف ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہمارا اعتکاف چل رہا ہے اس میں ہم تربیت دیتے ہیں، جو آنے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو نماز وضو غسل کے مسائل سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ تہجد سے ہمارا جدول شروع ہوتا ہے، اسلامی اٹھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے ہیں، پھر سحری کا اہتمام ہوتا ہے، نماز فجر کے فوراً بعد قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے، کچھ دیر دعائیں سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے، پھر تقریباً 11 بجے سے ہمارا پھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا مدرسہ لگتا ہے تقریباً 40 منٹ کا، اس مدرسے میں ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں، جن کو ناظرہ نہیں ہے تو اس کو ناظرہ، اور جو شروع سے ہی نہیں پڑھے ہیں تو ان کو شروع سے ہی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یوں مسلسل ہمارا جدول چلتا رہتا ہے، اور نماز ظہر کے بعد ایک خاص اہم سلسلہ ہوتا ہے جس میں نماز وضو غسل تیمم، نماز جنازہ کا طریقہ، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے دعائیں سیکھنے کا۔ اور عصر کی نماز کے بعد ایک خاص ہمارا بیان ہوتا ہے جس میں ماں باپ کی خدمت کیسی کی جائے، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، بالخصوص نوجوانوں کو نشے سے دور رہنے کے حوالے سے، اپنی زندگی ایک اچھے ناگرک اور اچھا شہری ناگرک بن کر گزارنے کے حوالے سے اس انداز پہ جو تو یہاں پر بیان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کے بعد بھی ہم اپنی زندگی اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں، اس طرح کے یہاں پر سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ بیتے کچھ سالوں میں جبل پور کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی یہ آئی ہے کہ اعتکاف کو لے کے مسلم نوجوانوں کے اندر رجحان بڑھا ہے۔ بڑی تعداد میں شہر کی الگ الگ مسجدوں میں نوجوان طبقہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، اور ان اعتکاف میں بیٹھنے والوں میں بڑی تعداد اسکول اور کالج کے نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، جہاں یہ بات قابل شکر ہے کہ جبل پور کے اندر مسلم نوجوانوں کے اندر اعتکاف کو لے کے رجحان بڑھا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جبل پور کی الگ الگ مسجدوں میں نوجوان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، وہیں یہ بات قابل فکر بھی ہے کہ نوجوان اچھی طریقے سے اعتکاف کر سکیں، نوجوان اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کر سکیں، اور ایک اعتکاف کے نتیجے میں ایک انسانی زندگی میں جو انقلاب آنا چاہیے وہ انقلاب اور وہ تبدیلی اس اعتکاف کے بعد نوجوانوں کی زندگی میں دکھائی دے اور آ جائے، اس بات کی فکر بزرگوں میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سیف مسجد میں چل رہی دعوت اسلامی کی اس عظیم کوشش سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اس عظیم تربیتی اعتکاف کے ماڈل کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماڈل کو پورا نہ صحیح تو اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں، نگرانی میں، اپنی اپنی مسجدوں میں اس ماڈل کو جتنا ہو سکے اتنا لاگو کرنا چاہیے، کہ جس سے مسجدوں میں جو نوجوان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ اعتکاف کا مکمل فائدہ اٹھا سکیں، ان کی زندگی میں اعتکاف وہ اثرات مرتب کر سکے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جیسی عظیم عبادت ہمیں دی تھی۔ ورنہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور رات بات چیت میں گزر جاتی ہے اور دن سونے میں گزر جاتا ہے، اور اعتکاف کا 10 دن کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی معتکف اسلامی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی جو ہے مطلب کردار سفر جائے، ان کے معاملات درست ہو جائیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور دشواریوں کو حبیب کے صدقے میں دور فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔